بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو نعمتیں پیدا کی ہیں ان میں سے ایک نعمت رات ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس میں ساری دنیا دن بھر کی تھکان کے بعد اپنے دل، دماغ اور جسم کو نیند کے ذریعے سکون دے رہی ہوتی ہے اور اگلے دن کے لیے پھر سے چارج اور ریفریش ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن ان راتوں میں کچھ راتیں ایسی بھی ہیں جن کی اہمیت اور فضیلت دوسری راتوں کے مقابلے بہت زیادہ ہے، اور ان راتوں میں شب بارات اور لیلۃ القدر بھی ہے۔ ان راتوں میں عبادت کرنے والا اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اپنے اعمال نامے میں نیکیاں جمع کرواتا ہے اور جنت کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو ایسی برکت والی رات میں جب ہم نیکی کرتے ہیں تو ثواب کئی گنا ملتا ہے، اور اگر گناہ کرتے ہیں تو اس کی نحوست بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے آج ہم شب بارات میں شب بارات کے بارے میں کچھ باتیں بیان کریں گے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس تو پہلے سمجھتے ہیں کہ شب بارات اور شب قدر میں کیا فرق ہے۔ شب بارات گناہوں سے بری ہونے کی رات ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور بندہ گناہوں سے بری ہو جاتا ہے۔ شب قدر یہ عام طور سے رمضانوں میں ہوتی ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کی قدر اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بندے کو اللہ کے یہاں پروموشن ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ شب بارات میں یہ 6 کام ضرور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا، عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ رات میں جاگیں یا نہ جاگیں، لیکن کم سے کم عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اس سے ہمیں رات کی فضیلت کا کچھ حصہ انشاءاللہ ضرور مل جائے گا۔ لیکن اگر رات بھر جاگے اور خوب نفل نمازیں پڑھی، لیکن جب فرض ادا کرنے کا وقت آیا تو سو گئے، تو یہ بہت ہی محرومی کی بات ہے۔ دوسرا ہے گناہوں سے بچنا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ بھلے ہی عبادت اور نیکیاں کم کرے لیکن گناہ نہ کرے۔ جیسے اگر کوئی بندہ نیکیاں تو کرتا ہے لیکن گناہ سے بالکل نہیں بچتا، تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک سوراخ والے گلاس میں پانی لینا، کہ اس میں پانی تو لے لیا لیکن سوراخ کی وجہ سے سارا پانی گر گیا اور گلاس خالی کا خالی ہی رہا۔ اسی لیے گناہ کم سے کم کریں تاکہ جو بھی نیکیاں آپ کی جھولی میں آئے وہ باقی رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے نیکیاں کا اثر ختم ہو جائے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ عبادت ضروری نہیں ہے، جاگنا ضروری نہیں ہے، لیکن گناہوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تیسرا ہے توبہ اور استغفار کرنا۔ اس رات میں اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگے اور رو رو کر اللہ سے توبہ کرے۔ کیا معلوم کہ یہ کس کے آخری شب بارات ہو؟ تو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ چوتھا ہے تمام مسلمانوں اور اپنے لیے دعا کرنا۔ جب دعا کرنے لگے تو اپنے آپ کو نہ دیکھے بلکہ اللہ کی شان کو دیکھے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اتنا دے دیتا ہے کہ پوری دنیا میں بانٹ دیا جائے پھر بھی بچ جائے۔ اسی لیے صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسرے تمام مسلمانوں کے لیے بھی مانگے، جو اس دنیا سے جا چکے ان کے لیے بھی اور جو موجود ہیں ان کے لیے بھی۔ پانچواں ہے اپنے نبی پر درود بھیجنا۔ جب بھی ذکر کیا جائے اور اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے تو یہ بہت بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ ہمارے نبی کا حق ہے کہ ان پر درود شریف کا نذرانہ پیش کیا جائے اور اپنے دل میں اپنے نبی کی محبت کو تازہ رکھا جائے۔ چھٹا کام ہے 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا۔ دعا، درود اور استغفار کے بعد ایک بہت ہی اہم عبادت جو 15 شعبان کے لیے بہت ہی خاص ہے، وہ ہے روزہ رکھنا۔ یہاں پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے یہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے اپنے مسلمانوں میں ایک روزہ لکھوا لینا بہت ہی بڑی عقل مندی کی بات ہے۔